اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 51۔ وہ اپنے بہت غور سے دیکھنا ہے کہ ہم نے پچھلی بھی آیتوں کو وحی سے بلانگ کیا تھا۔ بہت ہی غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھیں ہر جگہ وحی کا معاملہ آ رہا ہے کہ نہیں بھیجتے ہیں ہم رسولوں کو مگر خوشخبری اور انذار کے لیے بھیجتے ہیں، تو جو ایمان لائے گا اصلاح کرے گا۔ ہم نے آپ کو اس کے کمپیریزن بھی بتائے تھے کہ دیکھیں جو ایمان لائے گا اصلاح کرے گا اور انذار کس سے کریں گے انبیاء کرام، اور خوشخبری کس سے دیں گے انبیاء کرام، تو ہم نے اسے خود ہی کنسیڈر کیا کہ وہی، اور ہم نے آپ کو کہا کہ آپ خود دیکھ لیجئے دلیل کے ساتھ کہ 48 آیت میں وہی اور آیت کا حوالہ نہیں دیا جا رہا، لیکن پھر 49 میں آپ کو آیت کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جو جھٹلائے گا ہماری آیتوں کو تو چھوئے گا ان کو عذاب جو انہوں نے نافرمانیاں کی۔ یہ ایک ہمارے پاس دلیل بن گئی کہ وحی کا ٹاپک چل رہا ہے اور وحی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جہاں ہم اتنے جھگڑے ڈالتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دونوں جہان کے خزانے ہیں، جو ہم لوگ استغفر اللہ کے رسول پر غلط بولتے ہیں، قرآن کی تعلیمات کے خلاف بول رہے ہیں، دیکھیں وہ خود اللہ کے رسول تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہیں، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ میں فرشتہ صفت ہوں، کہ میں معصوم ہوں، کہ میں خطاؤں سے پاک ہوں، میں نہیں کہتا۔ میری ذمے تو یہ کام لگایا گیا ہے کہ نہیں میں اتباع کرتا ہوں مگر وحی کی، جو وحی کی ہے میری طرف۔ یہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ کو یہ تمام آیتیں بتائی گئیں، اور آپ کے پاس اس کی دلیل اس وقت سامنے موجود ہے کہ ساری بات آیتوں کی ہو رہی ہے، اور اسی کے ہی ساتھ آ رہا ہے کہ کیا اندھے اور آنکھوں والے برابر ہو سکتے ہیں، یعنی جو وحی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور وہ لوگ جو امانی آرزوؤں پہ یا قصے کہانیوں پہ اور اسپیشلی پھر اس کو دین کا نام دے دیں، وہ آنکھوں والے کہلائیں گے، یا جو وحی کے مطابق عمل کرتا ہے وہ آنکھوں والا کہلائے گا۔ دونوں چیزوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ اب جب میں نے آپ سے کہا کہ آیت نمبر 51 کو دیکھیے کہ 51 کے اندر بھی آپ کو یہی کانٹیکس ملے گا، وحی، یعنی آپ خود دیکھ لیجئے آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے کہ بات صرف وحی کے مطابق ہوگی کہ انذر بہی، غور سے دیکھیے گا کہ انذر بہی، اے نبی انذار کیجئے، اویئرنیس دیجئے، کانشیسنیس دیجئے، ڈرائیے، بہی، اس مذکر واحد وحی کے ذریعے سے، اس مذکر واحد کتاب کے ذریعے سے جسے پڑھ کر آپ کو آنکھوں والا کہا جائے گا۔ تو یہاں پر آ رہا ہے کہ آپ ڈرائیے اے نبی اس واحد مذکر کتاب کے ساتھ، اور اسپیشلی کن لوگوں کو زیادہ ٹائم دیجئے، یہ بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا کہ وہ جو بے نیازی سے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم جگہ جگہ دروازے ٹھوک ٹھوک کے جائیں اور اتنا اپنی اسٹرینتھ لگائیں، تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا طریقہ بیسٹ ہے اس تبلیغ کا اور اس کتاب کو پہنچانے کا، بیسٹ وے کیا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اپنا وقت انذار کا، اویئرنیس کا، جو تم لوگوں کو تبلیغ کا کام کر رہے ہو، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے وقت نکالو جو یخافون، وہ جو خوف کھاتے ہیں، وہ جو ڈرتے ہیں، لپک لپک کر آتے ہیں، خود موبائل کو آپ کی زوم کلاس میں خود انٹر ہوتے ہیں۔ ہمارا کام تو صرف ایک ایڈمن کا ہے، ہم آپ کو ایڈمٹ کرتے ہیں اس کلاس میں، اصل چیز تو آپ نے کی ہے کہ آپ نے زوم کو جوائن کیا ہے۔ آپ زوم جوائن نہیں کریں گے تو آپ اس کلاس میں انٹر نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمارا ایڈمٹ کرنا آپ کو ایز اے ایڈمن یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ کا انٹر ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ فرما رہے ان لوگوں کو ٹائم دو جو خود سے آتے ہیں، چل کر آتے ہیں،
کسی بھی ذریعے سے آتے ہیں، ہر دور کے لحاظ سے اٹینڈنس اپنی اپنی سطح کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں سننا بیٹھنا، میرا بھی یہاں بیٹھنا مبارک کرے، اور ہم سب کو انسان بنا دے، اللہ کا سچا بندہ بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ انذار کرو، یہ نبیوں والا کام کرو، اس کتاب کے ساتھ کرو، انذر بھی، سارے الفاظ فوکس کے قابل ہیں، ایک ایک الفاظ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ڈراؤ اس کتاب کے ساتھ، اسپیشلی ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ ان کا حشر ہوگا ان کے رب کی طرف، وہ اکٹھے کیے جائیں گے، اور پھر وہاں پر وہ اندھے نہ کہلائیں، کیونکہ کانٹیکس میں اندھا اور بینا کی باتیں ہو رہی تھی۔ اسپیشلی ان لوگوں کو اپنا ٹائم دو جو ڈرتے ہیں، جو سننے آتے ہیں، جو سدھرنے آتے ہیں، جو سدھرنا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ میں کتنے بھی اچھے درس دے دوں، لیکن اگر میں خود بھی سدھرنا نہیں چاہتی تو بے شک میرے لیکچرز سے کوئی اور سدھر سکتا ہے، لیکن اگر میں ہی اپنے آپ کو چینج نہیں کر سکتی تو یاد رکھیے گا کہ دوسروں کے سدھرنے کا ثواب بھی مجھے نہیں ملے گا، کیونکہ میں خود اپنی جگہ اگر بری ہوں تو، اور اللہ ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے۔ تو یہ ایک طریقہ کار اور ریالٹی ہے، اور اس کو آپ نے اور میں نے سمجھ لینا ہے کہ وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ان کو ڈرائیے کہ وہ حشر کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو کہیں پر وہ ڈیفالٹر نہ ہوں، کہیں قرآن کو سمجھنے میں ان کو مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہوئی ہو، وہ فل ٹائم اپنی کنسنٹریشن، اپنا لگاؤ اللہ کی کتاب کی طرف رکھتے ہیں، ان کو ڈرائیے۔ اور ان کو ڈرانے پر موسٹ امپورٹنٹ کانسیپٹ کیا دیجئے، یہ ایک ایک سٹیپ دیکھیں بڑا پیارا ہے کہ کس سے ڈراؤں، تو اللہ نے کہا بھی، اس وحی کے ذریعے سے ڈراؤ۔ کن کو ڈراؤں؟ جو خود ڈرتے ہیں ان کو زیادہ توجہ دو۔ اچھا، ڈرانے میں ہائی لائٹ پوائنٹس کیا دوں؟ موسٹ فنڈامنٹل پوائنٹس زیادہ تر میں کس پر بات کروں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں اس بات سے ڈراؤ کہ اللہ کے گھر کوئی ولی اور سفارش والا کانسیپٹ نہیں چلے گا۔ یہ دیکھ لیجیے، آپ کے سامنے آیت ہے، میں نہیں بول رہی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں مجھے فوبیا ہو گیا ہے کہ جی میں شفاعت کے انکار میں، ہر وقت شفاعت کا انکار، ہر وقت ہم ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں، علماء سو کے بارے میں، اور بڑوں کے غلط طریقوں کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، وحی کے بارے میں ہمیں یہ چند پوائنٹس تو ملے ہیں قرآن سے، اور یہی تو ڈسکس کرنا ہے۔ آپ خود دیکھ لیجئے آیت 51 بہت امپورٹنٹ ہے، کتنے سارے پوائنٹس اس میں مل گئے کہ اے اللہ میرا ٹاپک کیا ہونا چاہیے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے، لوگوں کو انذار کرنے کے لیے، اویئرنیس دینے کے لیے اللہ میرے پاس ٹاپک کیا ہونے چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہیں اس بات سے آگاہی دو کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ولی نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ جبکہ ہم نیک لوگوں کو ولی اللہ کہتے ہیں، تو وہ بے شک ہوں گے نیک لوگ ولی اللہ، آپ کے کام نہیں آنے والے۔ بے شک انبیاء کرام بہت نیک ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ اور میں برے ہیں تو میرے کام نہیں آ سکتے۔ ان کی شفاعت کی اللہ نے کوئی حیثیت اپنے لیے بھی کہہ دیا کہ اللہ بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے جو خود اچھا نہیں ہے۔ تو بڑی پیاری کیریکٹر بلڈنگ پر بات ہے کہ تم لوگوں کو کانسیپٹ درست کراؤ، تم لوگوں کے کانسیپٹ پر توجہ دو کہ نہیں ہوگا اللہ کے پاس، اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی شفیع، لعلہم یتقون، شاید کہ تمہارا یہ انذار، کیونکہ انذر بھی، آپ نے کیا پڑھا؟ انذر بھی، تمہیں انذار کرنا ہے اس کتاب کے ساتھ، اور یہ ٹاپک تم نے لوگوں کو ڈسکس کرنا ہے، لعلہم یتقون، شاید وہ ڈر جائیں، شاید وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ یعنی جو غلط عقیدے کے ساتھ مرتا ہے شفاعت کا یا ولی کا، اگر غلط عقیدہ لے کر مرتا ہے
تو اس کو پھنسنا ہے، وہ پھنس جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں تم لوگوں کے اس کانسیپٹ پر بات کرو، شاید کہ وہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ یہ ہماری آیت 51 کمپلیٹ ہوئی اور اس کے اندر کافی سارے پوائنٹس تھے۔ اب آ جائیے آیت نمبر 52 پہ، کہ اللہ کے رسول کو لوگوں کی طرف سے، برے لوگوں کی طرف سے فورس کیا جا رہا تھا کہ آپ غریب لوگوں کو ہٹا دیں، آپ فلاں فلاں لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ یہ ایک قرآن کا ٹاپک ہے، یعنی اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، لیکن وہ اتنا ویل وردی، اتنے زیادہ ویلدی نظر نہیں آ رہے ہیں، اور کوئی ان کا خاص اسٹیٹس نہیں ہے، اور کوئی بہت بڑے لوگ نہیں ہیں، ملاؤ نہیں ہیں۔ تو قرآن نے اس کو اکثر ڈسکس کیا کہ نوح علیہ السلام کی پوائنٹس کو لے لیں، دوسرے انبیاء کرام کے بھی معاملات کو کبھی قرآن سے دیکھیں تو انہیں بھی فورس کیا گیا تھا، زبردستی کی جا رہی تھی کہ آپ کی غریب لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ واقعی ہم نے بھی ایکسپیرینس سے دیکھا کہ غریب لوگ کافی نرم دل ہوتے ہیں اکثر، اور سب سے پہلے ہم جو ہمت افزائی ہمیں ملتی ہے ان غریب لوگوں کی طرف سے اکثر ملتی ہے۔ تو آپ نے غور کیا کہ اللہ کے نبی کو بھی ان لوگوں کو ہٹانے کا آرڈر آ رہا تھا لوگوں کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کلیئر کہہ دیا کہ جو بھی نیک نیتی کے ساتھ یخافون، یہ ٹاپک بھی ہم نے ابھی پچھلی آیت میں پڑھا کہ ان کو ڈرائیے، الذین یخافون، یعنی ابھی آپ نے دیکھا انذر بہی کی بھی بریفنگ آپ کو نیچے سے مل گئی، اور یخافون کے معاملے میں بھی آیت 52 ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو ڈر رہے ہیں تو نبی کو کہا جا رہا ہے ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ ادھر بھی ہمیں جواب مل گیا کہ اللہ تعالیٰ حکمت کے تحت کیا ہمیں ہٹا دینا چاہیے کہ اگر کوئی ہمیں بہت ہی بگ شاٹ اور بہت ہی فیوڈل لارڈ اور کوئی بڑی بڑے پولیٹیشنز اور کوئی بڑی بڑی ہستیاں ہمارے گھر آنے کو تیار ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جی آپ کے پاس جو اتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں یہ نہ بیٹھے ہوں، ہم تھوڑے سے صاف ستھرے شفاف لوگ بیٹھے ہوں، تو کیا ہمیں حکمت کے تحت ایسے کرنا چاہیے؟ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَطْرُدْ، اور یہی چیز نوح علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پائی، اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو نہیں ہٹا سکتا ہوں، یعنی میں جو لوگ میرے پاس پڑھنے آتے ہیں، سمجھنے آتے ہیں، سننے آتے ہیں، ان کو میں دھتکار نہیں سکتا ہوں۔ تو دھتکارنے کا یعنی انہیں ہٹا دو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہاں پر ایک آئیڈیا دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَطْرُدْ، ہرگز نہ ہٹانا، بالکل نہ ہٹانا ان لوگوں کو، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح شام اللہ کو پکار رہے ہیں، اور پکارنے کا معنی ہے آل الون اس اللہ کی کبریائی بیان کر رہے ہیں، کانسیپٹ کے اچھے لوگ ہیں، ان کو بالکل اپنے پاس سے مت ہٹانا۔ یریدون وجہہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ اس خدا کی وجہ، اس خدا کا چہرہ، اس خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور اے نبی آپ بالکل مت ہٹائیے گا ان پکو، ان بڑے لوگوں کی وجہ سے، ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کو اللہ نہیں پکڑیں گے کہ اگر کوئی بڑے لوگ آپ کے پاس کسی ڈیمانڈ کے تحت نہیں آتے ہیں، اور اگر آپ کو غریب لوگوں کو ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، نیک لوگوں کو ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، اچھے کانسیپٹ والوں کو ہٹانے کا کہہ رہے ہیں، تو اے نبی برے لوگوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا۔ اگر یہ برے لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو ہٹا دیں تو ہم آئیں گے، تو آپ اس خوف میں کوئی یہ غلطی مت کیجئے گا ان کو نہیں آنا، یہ نہ آئیں۔ آپ یہی چیز سورہ عبس میں بھی پڑھتے ہیں کہ اے نبی آپ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہیں ان بڑے لوگوں کے پیچھے؟ انڈرسٹینڈ؟ تو ہم تو ان بڑے لوگوں کے پیچھے حق بولنا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر یہ بڑے لوگ ہم کو کہیں کہ جی اب آپ کے منہ سے کچھ نہ نکلے تو ہم تو اللہ کی بات بھی چھوڑ دیتے ہیں۔
اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھے لوگوں کو آپ ہٹا بھی نہیں سکتے ہیں، ان بڑے لوگوں کو نہیں آنا نہ آئیں، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ کے آگے اللہ کی یہ باتیں کوئی، میں اکثر یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی کلاسز، یہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے کہ پلیز آپ زوم پر کلاسز اٹینڈ کر لیں، پلیز آپ سنیں، پلیز آپ آئیں، پلیز آپ وقت نکالیں. ٹھیک ہے ایک سطح پر ہم کہتے ہیں، لیکن یہ کوئی فقیر کا پیالہ نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو اللہ کی شان میں کمی ہو جائے گی، یا اللہ تعالیٰ کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کوئی ویک ہو جائیں گے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہمیں ووٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آ جائیں تو نور علی نور. لیکن اگر کسی کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں تو اوکے، تم تمہارے دین پر، ہم ہمارے دین پر، تم اپنی گیدرنگ میں، ہم اپنی گیدرنگ میں. تو اللہ بھی اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے بڑے تو اکثر اس کو بھی حکمت بنا کر غریب لوگوں کو ہٹنے کا کہہ دیں. اگر ہمارے پاس یہ آیت نہ ہو اور کوئی بڑے آدمی ہم سے کہیں کہ نہیں یہ سب کو ہٹا دے، تو ہم کہیں ہاں حکمت یہ ہے، تم لوگ مت آیا کرو، یہ بڑے لوگ نیک ہو جائیں گے نا تو بہت اچھا ہو جائے گا، تو تم لوگ مت آیا کرو جو بھاگ بھاگ کے آ رہے ہو، روز آ رہے ہو، سن رہے ہو. تو جناب اللہ تعالیٰ نے کلیئر اپنے نبی سے کہا جس کو آنا ہے آئے، جس کو نہیں آنا ہے نہیں آئے. ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی نہیں آنے والوں کا حساب آپ پر نہیں ہے. وما من حسابک، اور نہیں ہے آپ کا حساب بھی ان پر، نہ ان کا حساب آپ پر ہے نہ آپ کا حساب ان پر ہے. بس اتنا سن لیجئے کہ فتت ردہم، اگر آپ نے نیک لوگوں کو دھتکارا یا ہٹایا تو فتکون من الظالمین، جو یہ عمل کرے گا وہ ظالموں میں سے کہلائے گا، وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا. تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہم پر بلیسنگ ہے، جو ہمیں حکمت یہ بتاتی ہے. ہمارے پاس حکمت کچھ اور ہوتی ہے کہ اچھا ایسے کر لوں ویسے کر لوں، اس طرح سے اپنی زیادہ لوگ میرے پاس آنے لگیں گے، نام اچھا ہو جائے گا، بڑے بڑے لوگ ہمیں سنیں گے، اتنے ویورز ہو جائیں گے، اتنے فالوورز ہو جائیں گے. اللہ کی کتاب سے یہ ہمیں کچھ بھی نہیں مل رہا. اللہ کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹانا، نہیں تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا اب جب آیت نمبر 53 کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ یہ لوگ ٹنس، یعنی یہ ٹونٹنگ کر رہے تھے، تنزیہ الفاظ ادا کر رہے تھے کہ یہ جو نیک لوگ ہیں یہ اگر اتنے ہی نیک ہیں تو ان کا حلیہ تو دیکھو. یعنی اس آیت کو بھی آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات اس میں نظر آ رہی ہے کہ یہ ان کی جو ایک سٹائل ہے، ان کے کپڑے ہیں، ان کے جو بھی بناؤ اور اوتار ہیں، اس کو یہ فوکس کرتے ہوئے مذاق اڑا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ، اسی طرح آزمائش میں ڈالتے ہیں ہم بعض ان کو بعض کے ساتھ. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس آیت کا کیا مطلب آ رہا ہے، کانٹیکس سے یہ کیسے میل کھا رہا ہے کہ اسی طرح ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے. لِيَقُولُوا، یعنی نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی فوراً مالدار نہیں کر دیتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کوئی فوراً گاڑی اور چیزیں نہیں دے دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ آزمائش ہے برے لوگوں کی کہ وہ ان نیک لوگوں کو دیکھ کر کہیں اَہَؤُلَاءِ، کیا یہ لوگ ہیں، یہ نبی کا ساتھ دینے والے یہ لوگ ہیں، مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، جن کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان پر احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ دیکھو، اگر ہم پازیٹیو ہوتے ہیں، آپٹیمسٹک ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اللہ نے کیسے اس کو چن لیا ہے، جبکہ ہمارے فلاں نے تو اتنی کتابیں لکھیں، اتنے درس دیے، لیکن پھر بھی اس کے تقوی کے لیول پر نہیں آ رہا جو ہمیں نظر آ رہا ہے. کتنا گریٹ آدمی ہے، کتنا اس نے اپنی رات دن اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے. تو ہم پازیٹیو جب ہوتے ہیں تو ہم ایک اچھی سوچ رکھتے ہیں، جب ہم نیگیٹو ہوتے ہیں
تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنی ہی نیک تھی، اتنی ہی تہجد گزار تھی، تو اس پر یہ مشکل کیوں آئی؟ تو سامنے والے ہمیں ڈانٹتے ہیں کہ پاگل ہو کیا نیک لوگوں پہ مشکلات نہیں آتی کہ تم یہ مشکلات اس کے عمل پر ڈال رہی ہو؟ یعنی یہ تو تمہیں رائٹ ہی نہیں ہے یہ بولنے کا کہ یہ اتنی پریشان رہتی ہے اور اتنی نیک ہے اور اتنی اچھے دل کی ہے اور اتنی زکوٰۃ خیرات کرتی ہے، پھر اس کو اتنا بڑا صدمہ کیوں مل گیا، اس کا بچہ کیوں مر گیا، اس کو یہ بیماری کیوں ہو گئی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ نیکوکار اگر علم کی بنا پہ چل رہے ہیں تو تم کو نیک اسے ماننا پڑے گا۔ آپ کا پورا ٹاپک پیچھے سے یہی ہے کہ اگر تم قرآن کے مطابق چلتے ہو تو تم آنکھوں والے ہو، اور اگر تم قرآن سے ہٹ کر، وحی سے ہٹ کر چلتے ہو تو تم ایک اندھے انسان ہو۔ تو ایک قرآن والا، اس کی حیت کو دیکھ کر یہ بڑے لوگ مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کیا یہی ہیں، یہ حلیے ہیں ان کے؟ من اللہ علیہم، احسان کیا ہے اللہ نے ان پر ہمارے درمیان سے، یعنی انہیں زیادہ اچھا حق مل گیا، ان کو نبی کی سنگت مل گئی، ان کو وحی مل گئی۔ اس پر اللہ نے ان کے جواب میں کہا الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تعالیٰ بِأَعْلَمَ بِالشَّاکِرِينَ، کیا تم اللہ کے دن کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے ہیں کہ قدردان کون ہے؟ تم یہ دنیا کی حیت دیکھ کر، تم دنیا کی ریپوٹیشن دیکھ کر لوگوں کا حساب کتاب کر رہے ہو؟ تو یہ عادت تو ہم سب میں ہے کہ ہم تھوڑا بہت تو انسان کی حیت دیکھ کر اس کا حساب کتاب کرتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ جب نیک لوگوں پہ پریشانی آتی ہے تو ہمارے دلوں میں شک گزرتا ہے کہ اگر یہ نیک تھی یا اگر یہ نیک تھا تو اس پر مشکل کیوں آئی؟ تو دیکھ لیجئے کہ یہ سارے انالیسس بہت غلط طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کتاب میں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبیوں کو جنہوں نے ساتھ دیا، اللہ کے نبیوں کا ساتھ دیا جن لوگوں نے، وہ بھی ٹائم بینگ پریشانیوں میں رہتے تھے، یہ بھی ٹائم بینگ کم پیسے میں ہوتے تھے، ان امیر لوگوں کی طرح ان کی حیت نہیں تھی۔ تو اس طرح سے ٹونٹنگ کرنا اور اس طرح سے نیک لوگوں کو علم سے نہیں پہچاننا اور ان کے کپڑوں سے پہچاننا اور ان کے سٹائل سے پہچاننا، یہ بڑا انفیئر ہے، بہت انفیئر ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہماری پچھلی تمام آیتیں علم پر مبنی ہیں، کہ دیکھو علم حاصل کرو تو تمہیں آئیڈیا ہوگا کہ کون اللہ کے قانون کے مطابق چل رہا ہے اور کون ہے جو اللہ کے قانون سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ اور دیکھیں اس کے اندر مجھے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کنفیوز لوگ نہیں پسند ہیں، وہ لوگ جو قرآن جاننے کے بعد بھی کنفیوز رہیں، اور صرف کنفیوژن ہماری زیادہ تر اس وجہ سے ہوتی ہے کہ زیادہ تر میجورٹی لوگ غلط جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک ریزن ہے، ون آف دا ریزن، کہ ہمارا کنفیوز رہنا اور اسپیشلی دین کے معاملے میں کنفیوز رہنا اور اپنے ایک لائر کی طرح مفتی رکھ لینا۔ دیکھیں نا، لائر رکھنے میں تو اگر وہ آپ کو غلط بتاتا ہے، زیادہ فیس لیتا ہے، تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے کہ اس نے آپ کو غلط گائیڈ کیا، اس نے اپنی فیس زیادہ لیا، اس نے حرام کھایا۔ لیکن قرآن کے معاملے میں آپ کو ایسا کوئی لائر رکھنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو اپنی کتاب کے معاملے میں، اپنے اللہ کے معاملے میں کسی کو ٹرسٹ کرنا، آپ کو حکم ہی نہیں دیا گیا کہ آپ کسی پہ ٹرسٹ کرو، ایون اپنے ٹیچر پر بھی، ایون اپنے والدین پر بھی، کیونکہ اللہ کی کتاب سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں سب کو اپنے پاس انڈیویجولی کال کروں گا، سب کو انڈیویجولی اللہ تعالیٰ بلائیں گے، فردن فردن بلائیں گے، اور پھر اللہ پوچھیں گے کہ کتاب کتنی پڑھی اور کتنا بول سکتے تھے، کتنا عمل کیا، کتنا جانتے تھے میری کتاب کے بارے میں۔ یعنی یہ بالکل کلیئر ہے کہ فردن فردن اللہ کے گھر آپ کو بلایا بھی جائے گا اور جواب بھی دینا پڑے گا۔ اچھا جی، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جو آپ کے پاس بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، جو بہت ہی کانشیس لوگ ہیں، جو سننا چاہتے ہیں آپ کو،
جو وحی کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کو آپ دعا دیا کریں۔ تو دیکھیں اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آیت ہے کہ جو اللہ کے راستے میں آپ کو مال دے تب بھی آپ ان کو دعا دیں، اور اگر کوئی آپ کے پاس وحی سننے آتا ہے، قرآن سننے آتا ہے، تب بھی آپ اس کو دعا دیں۔ تو یہ بھی ایک ایتھکس ہم کو پتہ چلتے ہیں۔ آیت دیکھیے گا، اور کمپیریزن کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ بڑے لوگ، وہ جو کچھ لوگوں سے چڑ کھاتے تھے۔ تو وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ، آیت نمبر 54 سورہ انعام، جب آتے ہیں آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون بآیاتنا، جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں پر۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب صرف ایمان لکھا ہوا ہو تو عمل اس کا خود بخود ترجمہ آ جاتا ہے، کیونکہ اکثر جگہ آمنوا وعملوا الصالحات دونوں چیزیں آپ کو ملیں گی۔ لیکن جب آپ کو کوئی ریوارڈ کے ساتھ صرف ایمان مل جائے کہ وہ جو ایمان رکھتا ہے، تو اس کا مطلب وہ عمل بھی کرتا ہے، یعنی یہ اس کا لازمی جز ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب آپ نے اس آیت کو کیسے سمجھنا ہے کہ اے نبی، جب آپ کے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو ایمان اور عمل والے ہیں، اور اسپیشلی آیتوں کا ہی ذکر ہو رہا تھا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر آیتوں سے زیادہ کسی چیز کا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو؟ ہم نے پچھلی ہی آیت پڑھی تھی کہ اللہ کے نبی پر آیت کے علاوہ کسی اور چیز کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے، تو ہم پہ کیوں اللہ تعالیٰ ڈالیں گے کسی اور کتابوں کا بوجھ؟ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ صرف آیتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ تو اے نبی، جب اچھے لوگ آپ کے پاس آیا کریں، فقل، تو ان کو آپ کہیں سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو السلام علیکم بولا کرو، وہ تو میٹنگ سٹائل ہے، وہ تو ایک سٹائل ہے ہم سب کے لیے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلامتی کا تحفہ دیتے ہیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے ہم بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں، جبکہ یہ بڑی پیاری چیز ہوتی ہے کہ السلام علیکم، یعنی آپ نے ان کو کہا سلامتی ہو تم پر، وہ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ وعلیکم السلام، جی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ اور ہم اس کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں، جبکہ یہ دو جو مکالمے ہوئے تھے، ان میں جو ایمان والا ہے اس پر سلامتی کی دعا قبول ہوگی۔ اگر آپ حرام کر کر آتے ہو، اگر آپ گناہ کر کر آتے ہو، اور اگر آپ، اللہ نہ کرے، آپ اور میں اگر سلامتی کے حقدار نہیں ہیں، ماں باپ کو دکھا کر آتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ زیادتی کر کر آتے ہیں، پھر جب ہم السلام علیکم وعلیکم السلام پورے دن ہم کسی کا دل دکھا کر آتے ہیں، ہم نے بہت گناہ کیا ہوتا ہے اور پورے دن ہمارے لیے السلام علیکم وعلیکم السلام چل رہا ہوتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دعا آپ کے حق میں قبول ہوتی ہے؟ اگر آپ نے کسی کو دکھایا ہوا ہے، آپ نے حرام کھایا ہوا ہے، آپ نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، تو آپ کی یہ السلام علیکم وعلیکم السلام کی کوئی قدر اور قیمت ہے ہی نہیں۔ اول تو میں اور آپ ویسے بھی اس کو تکیہ کلام کی طرح کہتے ہیں، ہم کچھ سوچے سمجھے بغیر ہی یہ سلام کو ایکسچینج کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے، اور اس میں جو نیک ہوتا ہے اس کے حق میں ایک بھنگی بھی سلام کرے گا نا، آپ کو گٹر صاف کر کر بھی آیا ہوگا نا، پورا لتھڑا ہوا بھی ہوگا نا گندگی میں، لیکن اگر آپ اس کو بھی السلام علیکم اور اس پر وہ وعلیکم السلام کہے گا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کتنا گندگی میں لتھڑا ہوا ہے، وہ کرسچن ہے، وہ اللہ کا بیٹا بنایا ہوا ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ وہ سلام کا وعلیکم السلام کس کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے ہماری سلامتی کا دعا، یہ ہر نیک لوگوں کے حق میں قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو اور ایک وہ سلام ہے، ایک میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم قبرستان جا کر، جو کہ قرآن سے ایسے ثابت نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اس کی بھی نیت یہ ہوتی ہے کہ تمام مومنین پر اللہ کی سلامتی ہو، نہ کہ مردے آپ کو کہیں گے وعلیکم السلام۔ اور اب نمبر 3، یہ جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں نیک لوگوں کو سلام علیکم، یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ سلامتی ہو
تم تمام لوگوں پر اللہ کی جو اللہ کی آیتوں کے مطابق ایمان رکھتے ہو، عمل کرتے ہو۔ یہ ایکچولی